آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ اسٹیٹ ہوڈ پر جموں کشمیر میں سیاسی تناؤ تیز، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بی جے پی پر عوام کو سزا دینے کا لگایا الزام۔ ایل او پی سنیل شرما کے ریاستی درجے کی وقت کے مطابق ہی بحال ہونے کی بات کو بنایا تنقیدوں کا نشانہ۔ ٹرمپ کی حمایت پر ایران کا سخت رد عمل، امریکہ پر ریاستی دہشت گردی کا لگایا الزام۔ جنگ بندی کے بعد امن بات چیت ٹوٹ گئی، تاہم پابندیوں پر تناؤ مزید بڑھ گیا۔ سوپور میں سخت کارروائی، طلبہ احتجاج کے بعد 6 افراد پی ایس اے کے تحت گرفتار، انتظامیہ نے امن بگاڑنے پر زیرو ٹالرنس کا کیا اعلان۔ ایران کے سینئر رہنما آیت اللہ صادق لاریجانی کا ٹرمپ پر سخت حملہ، کہا ناکامیاں چھپانے کے لیے ایران میں تفریق پھیلائی جا رہی، ایرانی رہنما مقابلے پر متحد۔ سری نگر کے ویمن کالج میں سختی، موبائل اور سوشل میڈیا پر مکمل پابندی، خلاف ورزی پر فوراً معطلی کا کیا اعلان۔ اٹلی نے ایران کی جگہ ورلڈ کپ کھیلنے سے کیا انکار، امریکہ کی تجویز کو صرف احتیاطی قدم دیا قرار۔ اور ایران میں تناؤ کے درمیان ہندوستانیوں کے لیے سخت ہدایات، ایران کا سفر مکمل طور پر منع، ایمبیسی نے موجودہ شہریوں کو فوراً زمینی ریاستوں سے نکلنے کی دی ہدایات۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے۔ اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ سینسوکیزر، جو کہ سردی کے موسم میں گرم پانی کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کا بھروسے مند برانڈ کرنے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے جمعہ کو روز ہی بھارتی جنتا پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عوام کو صرف اسی لیے سزا دی جا رہی ہے اور انہیں ریاستی درجہ نہیں دیا جا رہا کیونکہ انہوں نے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں لکھا ہے کہ نوشہرہ میں چند دن پہلے جو بڑا اجتماع ہوا، اس کے بعد بی جے پی گھبرا گئی ہے اور اب کھل کر کہہ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کے ووٹ کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک دن پہلے ہی بی جے پی کے سینئر رہنما اور لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما نے کہا تھا کہ ریاستی درجہ اپنے مناسب وقت پر بحال ہوگا اور اسے کسی فرد کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ جب آنا ہے تب آنا ہے، یعنی ریاستی درجہ اپنے وقت پر ہی واپس ملے گا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے ایکس پر کہا گیا ہے کہ بی جے پی کے بڑے بڑے دعوے اب بیکار ثابت ہو رہی ہیں، اور انہوں نے سنیل شرما پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسم سے واپس آنے پر خوش آمدید، اسمبلی ان کے بغیر زیادہ پرسکون اور بہتر چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ سنیل شرما کی جانب سے حکومت سے سوال کیا گیا تھا کہ مفت گیس سلنڈر، 200 یونٹ مفت بجلی اور 1 لاکھ نوکریوں کے وعدے کہاں گئے۔ واضح رہے کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں 12 مفت گیس سلنڈر، گھروں کے لیے 200 یونٹ مفت بجلی اور 1 لاکھ نوکریاں پیدا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سنیل شرما نے عمر عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب عمر عبداللہ سی ایم بن گئے تو کیا اسی وجہ سے فوراً ریاستی درجہ واپس مل جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ صرف شیخ محمد عبداللہ کے خاندان کا شہزادہ سی ایم بن گیا ہے، اسی لیے ریاستی درجہ فوراً دینا ممکن نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاستی درجہ کسی خاندان یا شخصیت کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے اور یہ اپنے وقت پر ہی واپس آئے گا۔ ایران نے امریکہ پر شدید الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اب امریکہ دہشت گردی کو فروغ دینے والی ریاست بن چکا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دی واشنگٹن پوسٹ میں چھپے ہوئے ایک مضمون کی حمایت کی ہے جس میں کہ ایرانی رہنماؤں کے قتل کی بات کی گئی تھی۔ یہ مضمون مارک تھیسن کی جانب سے لکھا گیا تھا جس میں کہ تجویز دی گئی تھی کہ ایران کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جائے، اس کے بعد جنگ بندی ختم کر کے دوبارہ حملے شروع کیے جائیں اور جو بھی معاہدہ نہیں چاہتا ہے انہیں ختم کر دیا جائے۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغئی کی جانب سے ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا گیا کہ جو ملک کبھی جمہوریت، آزادی اور انسانی قدر و قیمت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اب وہ قتل، تشدد اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والا ملک بن گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر یہی گہرائی اخلاقی ناکامی ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد میں امن بات چیت بھی ناکام ہو گئی کیونکہ ایران کے مطابق امریکہ نے سخت اور یک طرفہ شرطیں رکھی۔ ایران نے واضح کر دیا کہ جب تک امریکہ ایرانی جہازوں اور بندرگاہوں پر لگائی گئی غیر قانونی پابندی ختم نہیں کرتا، وہ کسی بھی سفارتی عمل کا حصہ نہیں بنے گا۔ واضح رہے کہ 28 فروری کو ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک غیر متوقع جنگ کا آغاز کر دیا تھا جس میں کہ آیت اللہ سید علی خامنئی اور کئی اعلیٰ فوجی افسران کو نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی 40 دن سے زیادہ مدت تک امریکہ اور اسرائیل کی فوجی مقامات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔
सोपोर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 6 अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद हाल ही में तलबा के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई, तोड़फोड़ और अवामी अमन को बिगाड़ने में मुलव्विस थे। ज़राए ने बताया है कि इन लोगों के खिलाफ काबिल एतमाद सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई, जिससे कि ये साबित होता है कि वो बेचैनी फैलाने और हालात को खराब करने में बराह रास्त शामिल थे। पुलिस ने जिन अफराद की शिनाख्त की है उनमें उमर अकबर हाजिम सीलू से, सलमान अहमद शाला शालपुरा सोपोर से, अल्ताफ अहमद शेख पांजीपुरा तारजू से, मुबशिर अहमद गिलकार नसीराबाद सोपोर से, मुजम्मिल मुश्ताक छांगा अरमपुरा सोपोर से और माजिद फिरदौस डार चिंकीपुरा सोपोर से शामिल है। पुलिस के मुताबिक तमाम मुल्जिमीन को कानूनी तरीके के मुताबिक ही जिला मजिस्ट्रेट से हिरासत के अहकाम हासिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में मुंतकिल कर दिया गया। हुक्मरान इदारों का ये भी कहना है कि ये अफराद एहतजाज के दौरान तशद्दुद को हवा देने, सरकारी और जाती अमलाक को नुकसान पहुंचाने और हालात को मजीद संगीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अवामी अमन के लिए संगीन खतरा था। पुलिस ने दोहराया है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी और किसी भी शख्स को नाजुक सूरत हाल का फायदा उठाकर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑफिशियल्स ने तनबीह कर दी है कि अमन और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का सख्ती से और फौरन जवाब दिया जाएगा। ईरान के आला रहनुमा और आयतुल्ला सादिक लारिजानी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो अपनी बार बार की नाकामियों, बढ़ते हुए ताजाद और अपनी फौजी के भी अफसरान के दरमियान पैदा होने वाली बेचैनी को छुपाने के लिए अब ईरानी रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ईरान के जिम्मेदार अफराद के दरमियान किसी भी किस्म की तफरीक नहीं है, खासतौर पर ग्रेट सैटन यानी अमेरिका और बच्चों के कातिल यहूदी निज़ाम के खिलाफ मजबूत मुकाबला करने के लिए मामले में सब एक ही सफ में खड़े हैं। आयतुल्ला सादिक लारिजानी की जानिब से मजीद कहा गया है कि ईरान के तमाम जिम्मेदार अफसरान रहबर के दिखाए गए रास्ते पर ही चलने को अपना फर्ज समझते हैं और इस सिलसिले में कोई भी इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। उनका यह भी कहना है कि ईरानी हुकूमती नुमाइंदे और अवाम दोनों ही एक दूसरे के साथ मुकम्मल इत्तेहाद के साथ खड़े हैं और अपने जायज और फितरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक लड़ने का अज़म रखते हैं। श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नवाकदल ने निज़ाम और ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए सख्त कवायद नाफिज कर दिए, जिनके तहत ही कैंपस के अंदर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और सोशल मीडिया की तमाम सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इदारे की तरफ से जारी करदा नोटिस में तलबात को हिदायत दी गई है कि वो इन कवायद पर सख्ती से अमल करें, वरना किसी भी खिलाफ वर्जी पर बिना किसी पेशगी इतला के फ़ौरन मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। नोटिस के मुताबिक कैंपस के अंदर कहीं भी मोबाइल इस्तेमाल करना मना है और किसी किस्म की वीडियो बनाना, छोटी क्लिप्स या रील्स तैयार करना भी सख्ती से मना किया गया। इसके अलावा कॉलेज के अंदर से सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का मवाद अपलोड करने पर भी पाबंदी है। इदारे ने वाज़ेह कर दिया है कि इस कानून की किसी भी सूरत में खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फौरन कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये भी कहा गया है कि तलबा कैंपस के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर्स चाहे खाने के हों या पार्सल हासिल नहीं कर सकते। क्लास के दौरान मोबाइल फोन को साइलेंट पर रख के बैग के अंदर रखना लाजमी होगा। कॉलेज इंतजामिया ने तलबा से दरख्वास्त की है कि वो इन हिदायत पर अमल करते हुए इदारे के अंदर निज़ाम, तहजीब और तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। इटली के स्पोर्ट्स ऑफिशियल की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि 4 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन इटली ईरान की जगह आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। ये बात उस वक्त सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के एक अफसर की जानिब से तजवीज़ दी गई कि अगर ईरान वर्ल्ड कप में हिस्सा ना ले सके तो इटली को उसकी जगह शामिल किया जा सकता है। इस वक्त ईरान ने वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का कोई ऐलान नहीं किया, बल्कि टीम पूरी तैयारी के साथ अमेरिका जाकर खेलने की तैयारी कर रही है, चाहे मशरिक़ वुस्ता में जंग जारी है। फीफा ने भी साफ कर दिया है कि ग्रुप मरहले के मैचेस जो कि लॉस एंजलिस और सिएटल के करीब होने वाले हैं वो जून में मुताबिक स्केड्यूल के ही मुताबिक होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के खास नुमाइंदे बराह आलमी शराकत पाओलो ज़ैम्पोली की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि अगर आखिरी लम्हों में ईरान हिस्सा ना ले सके तो इटली को उसकी जगह रखा जा सकता है। ये मशवरा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और जियाना इन्फेंटिनो के सामने पेश किया था। बाद में एक फोन इंटरव्यू में भी पाओलो ज़ैम्पोली की जानिब से कहा गया कि उनकी ये दरख्वास्त सियासी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक एहतियाती तदाबीर थी ताकि अगर ईरान किसी भी वजह से वर्ल्ड कप में शामिल ना हो सके तो फिर टूर्नामेंट मुतासिर ना हो और फौरन कोई बदल मौजूद रहे।
اور مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے درمیان ایمبیسی آف انڈیا ان ایران نے نئی ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام ہندوستانی شہریوں کو ایران کا سفر کرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ ایمبیسی کی جانب سے ایکس پر اپنے بیان میں کہا گیا کہ علاقائی تناؤ اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ہوائی اڑانیں متاثر ہو رہی ہیں، اس لیے لوگ نہ ہوا کے ذریعے اور نہ ہی زمینی راستوں کے ذریعے ایران کا رخ کریں۔ ساتھ ہی جو لوگ پہلے سے ایران میں موجود ہیں انہیں ہدایات دی گئی ہے کہ وہ ایمبیسی کے رابطے میں رہ کر ملک چھوڑ دیں۔ ایمبیسی نے واضح کر دیا ہے کہ حالانکہ کچھ رپورٹس میں ہندوستان اور ایران کے درمیان کچھ اڑانیں دوبارہ شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہوائی راستوں پر پابندیاں اور آپریشن سے متعلق مسائل برقرار ہیں، اس لیے کسی بھی قسم کا سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران میں موجود تمام ہندوستانی شہری مقرر کردہ زمینی راستوں کے ذریعے ہی ملک سے نکلیں اور یہ عمل مکمل طور پر ایمبیسی کے تعاون سے کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی 8 اپریل کو بھی ایمبیسی آف انڈیا ان ایران کی جانب سے ملتی جلتی ہدایات جاری کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بدلتے ہوئے علاقائی حالات کے مد نظر ہندوستانی شہری فوراً ایران چھوڑ دیں۔ 7 اپریل کی ہدایات کا حوالہ دیتے ہوئے ایمبیسی نے دوبارہ زور دیا ہے کہ جو لوگ ابھی تک ایران میں ہیں وہ جلد از جلد ایمبیسی کے مشورے کے مطابق اور ان کے بتائے گئے راستوں پر عمل کرتے ہوئے ملک سے باہر نکلیں تاکہ کسی بھی ممکن خطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔